ایک یونین کونسل ایک شہر ایک ضلع ایک صوبے اور ایک ملک کے اندر رہتا ہے، اس ملک سے بڑا بر اعظم ہوتا ہے، 7 بر اعظموں سے مل کر ایک زمین بنتی ہے، کئی پلینٹس مل جائیں، کئی کہکشائیں مل جائیں، یہ یونیورس بنتی ہے۔ اس یونیورس کے اندر ان کہکشاؤں کے اندر اللہ رب العزت نے اتنے بڑے ستاروں کو پیدا کیا ہے کہ اکیلی زمین اگر سورج جتنی ہونا چاہے اس کو کئی ہزار سے ملٹی پلائی کرنا پڑے گا، اور سورج سے بڑے اتنے بڑے ستارے اللہ رب العزت نے آسمان دنیا پر مزین کیے ہوئے ہیں، جو دیکھنے میں ایک نقطہ نظر آتے ہیں۔ اتنی بڑی کائنات کے اندر جو ستارہ انسانی آنکھ اور دوربین سے دیکھا گیا، جو آپ کو ایک نقطہ نظر آتا ہے، وہ ستارہ اس کی وسعت، اس کی چوڑائی اور لمبائی بقول سائنس کے، اور اس سے بڑے پتہ نہیں کتنے ہی ستارے موجود ہیں۔ سائنس کے مطابق جو دوربین کے ساتھ ایک ہلکا سا نقطہ ان کو نظر آتا ہے، اس کا جو سائز ہے اس کے اندر اس دنیا کے 1 کروڑ 20 لاکھ سورج آ سکتے ہیں۔ وہ ایک قطرہ ہے، ایک نقطہ ہے جو تمہیں اور مجھے نظر آ رہا ہے، اس کے اندر 1 کروڑ 20 لاکھ سورج آ سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے آسمان دنیا کے اوپر ان ستاروں سے بڑے فرشتوں کو پیدا کیا ہے، اتنے بڑے فرشتے کہ جب آسمان کی چھت کے اوپر سجدہ کرتے ہیں آسمان کی چولیں ہلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی مخلوقات ہیں۔ اوپر چلتے جائیے، جو بات آپ کو سمجھانا مقصود ہے، جس کا ہمارے اس مہینے کے ساتھ تعلق ہے، وہ کیا ہے؟ پہلے آسمان کے اوپر دوسرا، تیسرا، چوتھا، چلتے جائیے، 7واں آسمان آ جاتا ہے۔ 7ویں آسمان کے اوپر اللہ رب العزت کی کرسی ہے، اور اللہ رب العزت کی جو کرسی ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کرسی کے سامنے یہ جو ستارے اور کہکشائیں اور کائنات کی وسعت ہے نا، یہ اتنی حقیر اور چھوٹی ہے جتنا صحرا میں پڑا ہوا انگوٹھی کا ایک چھلا ہو۔ اس کرسی کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے، اور عرش کے سامنے کرسی کی حیثیت اور وقت اتنی ہے جتنا صحرا میں پڑا ہوا انگوٹھی کا ایک چھلا ہو۔ اس عرش کو اللہ رب العزت کے 8 مقرب فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ ان فرشتوں اکیلوں کی تخلیق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو خبر دی ہے۔ یہ فرشتے اتنے عظیم ہیں، اتنے بڑے ہیں کہ ان کا سر عرش کے نیچے ہوتا ہے اور ان کا پاؤں 7 زمینوں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے۔ یہ اتنے بڑے فرشتے کہ یہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، کچھ تعارف اللہ نے انسانوں کو کرایا ہوا ہے۔ ان کے کان اور کندھوں کے درمیان کا فاصلہ اتنا ہے کہ اگر کوئی پرندہ تیز رفتار سفر کرنا شروع کرے تو کان سے کندھے تک کا سفر 600 برس میں مکمل نہیں کر سکتا۔ اس عرش کے اوپر اللہ رب العزت نے جب عرش کو پیدا کیا، ایک تحریر کو لکھا جو ہمارے اس مہینے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے۔ وہ تحریر کیا ہے؟ قیامت کے دن تک میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ جائے گی۔ یہ رحمت کا مہینہ اللہ رب العزت نے خوش نصیبوں خوش قسمتوں کے، اور جو مسجد میں آ گیا ہے وہ خوش نصیب ہے، اس کو اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے، اس کو اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے کہ وہ مسجد میں آیا بیٹھا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اور اللہ رب العزت اس مہینے میں ایسی رحمت فرماتے ہیں۔ مجھے آپ بتلائیے، یہ سارے کا سارا فاصلہ یہ ابھی آپ کو ایک دباچہ سمجھایا گیا ہے، لیکن تمہارے اور میرے رب کا کلام اور ذکر اتنی قدر و منزلت والا ہے، کتنی قدر و منزلت والا ہے۔ ابھی آپ سب کہیے سبحان اللہ، الحمدللہ کہیے الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ ہم نے جو 3 الفاظ یا اللہ کے ذکر کے الفاظ کہے، صحیح حدیث میں آتا ہے
یہ ساری وسعتوں کو کراس کرتے ہوئے عرش عظیم کے ارد گرد چکر کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. جس عرش سے اوپر جانے کی کسی مخلوق کو اجازت نہیں ہے، یہ عرش کے ارد گرد چکر کاٹتے ہیں. ان کی آواز شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ جیسی ہوتی ہے. اور یہ اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں فلاں ابن فلاں نے فلاں وقت کے اندر فلاں مسجد میں بیٹھ کے اللہ سبحان اللہ کہا ہے، اللہ اللہ اکبر کہا ہے، اللہ استغفر اللہ کہا ہے، اس کو معاف کر دے. یہ سفارش کرتے ہیں اللہ کا ذکر. اس مہینے کے اندر اگر میں اور آپ غافل رہ جائیں تو پھر ہماری اس سے بڑی بدقسمتی نہیں ہو سکتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اجر و ثواب کو بیان کرتے چلے جائیں. آپ کے سامنے جمعۃ المبارک کے اندر بعض اس مہینے کے فضائل کے حوالے سے گفتگو کی تھی. یہ مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس کے اندر یہ جو عبادت ہے نا روزہ، یہ روزہ اور قرآن ویسے ان دونوں کا آپس میں ویسے ہی بڑا گہرا تعلق ہے. آپ یہ دیکھیے کہ کلام اللہ قرآن پاک کتنا قدر و منزلت والا ہے کہ جس مہینے میں اترا وہ مہینہ مہینوں کا سردار بن گیا. جس رات میں اترا وہ رات 1000 مہینے سے بڑھ کے ہو گئی. جس نبی پہ اترا وہ کائنات کا سردار بن گیا. جس بستی پہ اترا وہ ام القری بن گئی. یہ زبان میں اترا وہ زبان جنتیوں کی زبان بن گئی. وہ زبان زبانوں کی سردار بن گئی. اس قرآن کا اس رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے الفاظ ہیں یہ دو چیزیں کون سی؟ ایک روزہ اور ایک قرآن جو اللہ کے ساتھ بھی جھگڑتی ہیں. کس لیے؟ اللہ اس بندے نے مجھے رکھا تھا، تیرے خوف کی وجہ سے حلال چیزوں کو چھوڑا تھا، اب اللہ تیرے پہ لازم ہے اس کو معاف کر دے. اللہ سے جھگڑا کرے گی. اور یہ جو دو نیکیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے جھگڑا کرتی جائیں گی یہاں تک کہ اپنے حامل کو چھڑوا کے لے جائیں گی. یعنی اللہ کے ساتھ جھگڑے میں جیت جائیں گی اللہ. اور اس سے بھی بڑی بات آپ کو بتلاؤں، عذاب قبر جن چیزوں سے رکتا ہے، ایک تو حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے کہ روزہ ڈھال ہے. کس سے؟ آگ سے. جس طرح تم جنگ کے اندر دفاع کرتے ہو ڈھال کے ذریعے، اسی طرح روزہ بھی ڈھال ہے. کس کے لیے؟ آگ کے سامنے. لیکن صحیح حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ روزہ ایسی نیکی ہے کہ جب قبر کے اندر، آپ کو پتہ ہے نا قرآن کی یہ فضیلت ہے کہ سورہ ملک مرغی کی طرح قبر کے عذاب کے سامنے آ جاتی ہے. اللہ یہ مجھے پڑھتا تھا، اب میرا یہ حق ہے کہ میں اس کو عذاب نہ پہنچنے دوں. اسی طرح روزہ بھی ایسی نیکی ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ قبر میں بھی جھگڑتا ہے اور بندے کے اوپر عذاب نہیں آنے دیتا. یہ اتنی بڑی نیکی اور فضیلت کی عبادت ہے جس سے ہم غافل ہیں. اس خاص روزے دار کے منہ سے اٹھنے والی جو بو ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے جنت کے ایک دروازے کا تذکرہ کیا، اس کو باب الریان کہا کہ اللہ رب العزت کو روزے دار کے منہ سے آنے والی جو بدبو مخلوق برا سمجھتی ہے، اللہ کو اتنی پسند ہے کہ روزے دار کی اس بدبو کی وجہ سے اللہ نے تمثیلی طور پر جنت میں ایک دروازہ بنایا ہے جس کا نام ہے باب الریان، جس میں سے صرف وہ داخل ہوگا جو دنیا کے اندر اللہ رب العزت کی خاطر حلال چیزوں کو چھوڑتا ہے. لیکن میرے بھائیوں، روزہ آپ سے کچھ ڈیمانڈ کر رہا ہے. روزہ آپ کے لیے فضائل اور برکات کے بے شمار معاملات لے کر آیا ہے، حتیٰ کہ قرآن پاک کے فضائل ہیں جو اس کے علاوہ ہیں. لیکن یہ جو ہم نے امام کے ساتھ ابھی تراویح پڑھی ہے نا، میں آپ کے سامنے صحیح حدیث رکھتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام مع الامام، جو بندہ امام کے ساتھ قیام کر لیتا ہے. کتنی دیر کا قیام کیا؟ ہم بالعموم 8 تراویحاں پڑھتے ہیں، 1 گھنٹے میں، 1.25 گھنٹے میں پڑھی جاتی ہیں. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں جو امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، امام کے ساتھ سلام پھیر لیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں پوری رات کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اس لیے مسجد میں آ کے قیام کرنا چاہیے. اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، عمل وہ کرنا چاہیے جس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود ہو.
میرے بھائیوں یہ جو اختلاف ہے اتنی پڑھ لی جائیں، یاد رکھیے صحیح بخاری شریف جتنی بھی حدیث کی کتب ہیں ہر ایک کتاب کے اندر یہ بات واضح طور پہ موجود ہے، نبی کریم رمضان غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ کبھی تراویح تہجد کو ادا نہیں کرتے تھے۔ یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ نبی کریم نے پوری زندگی میں کبھی 11 رکعت سے زیادہ اگر نوافل کو ادا نہیں کیا۔ یہاں پہ آج بعض بھائی سمجھتے ہیں تہجد اور ہے تراویح اور ہے، یہ فلسفہ بھی غلط ہے۔ تہجد اور تراویح ایک ہی چیز ہے، اگر آپ نے پڑھ لی امام کے ساتھ آ کے مل کے، گھر پڑھنا جائز ہے اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے، لیکن اگر امام کے ساتھ آ کے پڑھ لیتے ہو آپ کے نامہ اعمال میں پوری رات کا قیام ویسے لکھ دیا گیا، پھر اس کے بعد آپ کو مزید پڑھنے کی حاجت کیوں ہے؟ وہ بھی غیر مسنون، جس عمل کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر موجود نہ ہو وہ عمل آپ بتلائیے اللہ رب العزت قبول کر سکتا ہے؟ انسان تو نیکی کے لیے، انسان تو محنت کے لیے، انسان تو سٹرگل کرتا ہے کہ اللہ رب العزت بندے کی عبادت کو قبول کر لے، اور خدا نہ خواستہ انسان غلط سمت میں اپنی محنت اور توانائیوں کو ضائع کرتا رہے اور اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اس کی عبادت کو قبول ہی نہ کرے۔ انسان کو صدق کے دل کے ساتھ مجھے ایک بات بتلائیے، آج معاشرے کے اندر آپ نے دیکھا طرز عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا عام ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کیسے گزارتے تھے؟ ہم نے ویسے گزارنا کہ یا ہم نے اپنی طرف سے طریقے ایجاد کرنے؟ بتائیے نبی کریم سے زیادہ مخلص، نبی کریم سے زیادہ آپ کے اور میرے لیے درد مند فکر مند کوئی اور ذات ہو سکتی ہے؟ کیا نبی کریم نہیں چاہتے میں اور آپ جنت میں چلے جائیں؟ اگر نبی کریم چاہتے ہیں میری پوری امت جنت میں چلی جائے تو نبی کریم نے نیکی کا کوئی عمل کیوں چھپانا تھا؟ نبی کریم نے کیوں نہیں تھا امت کو بتانا یہ شریعت روشن شریعت ہے، اس کی راتیں دن کی طرح ہیں اور اس کے دن سورج سے زیادہ روشن ہیں۔ میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا دین دیا اتنے کے اوپر اگر انسان عمل کر لے اللہ کی قسم کامیاب ہو جائے گا۔ اور میری یہ بات یاد رکھیے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اندر جو خاص آپ سے اور مجھے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ آج پہلا رمضان ہے، آپ نے آج کچھ عہد کرنے ہیں، کچھ ارادے کرنے ہیں، کیونکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ بہت سے روزہ دار روزہ تو رکھتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے روزے کے اندر بھوک کے علاوہ کچھ نہیں کاٹا۔ یہ صحیح حدیث کا مفہوم ہے۔ بہت سے قیام کرنے والے قیام تو کرتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے قیام کے اندر تھکاوٹ کے علاوہ کچھ نہیں پایا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس منزل سے محفوظ فرمائے اور ہمارے قیام کو اور سیام کو، ہماری ٹوٹی پھوٹی باتوں کو قبول و منظور فرمائے۔ روزہ کس لیے آیا؟ نبی کریم غرض و غایت بھی بیان کرنا چاہتے ہیں، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو بندہ روزہ تو رکھتا ہے لیکن اس سے پہلے بھی گناہگار تھا، روزہ رکھ کے بھی گناہگار ہے۔ روزہ تو رکھتا ہے پہلے بھی جھوٹ بولتا تھا، روزے کے بعد بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ روزہ تو رکھتا ہے پہلے حرام کھاتا تھا اب بھی کھاتا ہے۔ روزہ تو رکھتا ہے پہلے غیر محرم سے بات چیت کرتا تھا اب بھی کرتا ہے۔ پھر فلیس للہ حاجہ، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ پھر اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں ارادہ یہ کر کے جاؤ، اللہ کی قسم نبی کریم نے تمہیں یہ بات کہہ دی ہے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ میرا کوئی بندہ کھانا اور چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے۔ اللہ کو کیا حاجت ہے؟ مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، جو بندہ بری بات، گندی بات، دھوکے کی بات، غیبت کی بات، چغلی کی بات، بہتان کی بات، گالی کی بات، لڑائی کی بات نہیں چھوڑتا، گندا عمل، غیر محرم کے ساتھ بات چیت، برا عمل، حرام کھانا، غلط رستوں پہ چلنا، سنت کی مخالفت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑانا، اگر وہ بندہ ان باتوں کو نہیں چھوڑتا تو اللہ کی قسم وہ بے وقوف ہے جو کھانا اور پینا چھوڑا، وہ بے وقوف ہے۔ چھوڑنا ہے اگر اللہ کے لیے حلال چھوڑنا ہے بھائیو، اگر اللہ کے لیے
دودھ چھوڑنا اللہ کے لیے آج ارادہ کر کے جاؤ، آج کے بعد سود بھی چھوڑ دینا ہے، آج کے بعد رشوت بھی چھوڑ دینی ہے، آج کے بعد حرام مال بھی چھوڑ دینا ہے اللہ کے لیے۔ اگر پکیزہ گوشت کو چھوڑنا ہے تو اللہ کے لیے اپنے بچوں کے پیٹ کے اندر حرام روزی کا لقمہ نہیں ڈالنا۔ اور لوگوں یہ دنیا اتنی عارضی ہے، اتنی اس دنیا کو حقیر جانو، اس دنیا کی زندگی اللہ کی قسم اتنی حقیر ہے، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں، کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کا کوئی پردادا یا پردادے کا والد اس دنیا میں زندہ ہو۔ یہ بات پردادا کی بات تو دور کی ہے، ہمارے اسی مسجد کے بعض نمازی پچھلے برس ہمارے اس درس میں موجود تھے، آج موجود نہیں ہے۔ میرے اپنے سگے چچا پچھلے برس دنیا میں تھے، میرے سسر تھے، میرے باپ جیسے تھے، آج اس دنیا میں نہیں ہے۔ اللہ کی قسم قبر والے ایک ایک رات کو دنیا کی ترس رہے ہیں، کاش ہمیں ایک رات اور مل جائے عبادت کے لیے۔ یہ تو رمضان جتنی عظیم راتیں ہیں، ایک رات تو بڑی دور کی بات ہے۔ اسلاف ان مہینوں کے اندر ایک سیکنڈ، ایک منٹ بھی ضائع نہیں تھے کرتے۔ امام مالک، ان کے پاس ایک بندہ فتویٰ لینے کے لیے آیا، دور دراز سے آیا، بہت دور سے آیا۔ امام مالک قرآن پڑھے ہیں اس مہینے کے اندر۔ امام مالک کو کہا یہ چند سوالات ہیں۔ امام مالک نے کہا میری مجبوری ہے، اللہ کی قسم تیرا سوال آسان ہے لیکن میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ میں اپنا ایک لمحہ ضائع کروں، تجھے جواب دوں اور قرآن کو چھوڑ دوں۔ اور بھائیو یہ مہینہ موسم ہے، یہ سیزن ہے نیکیوں کا، بہار کا۔ پورے 11 مہینے ہم نے کاروبار کر لیا، اب کاروبار کے بند کرنے کا وقت آ چکا ہے، اب اللہ کے ساتھ لو لگانے کا وقت آ چکا ہے، اب اللہ کے ساتھ پیکٹ اور معاہدے کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ آج ہی اللہ کے ساتھ وعدہ کیجئے اللہ۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے، خدا کی قسم قرآن پاک کی آیت ہے، ان مکرم ملائکہ جن کا آپ کے سامنے ذکر کیا نا، یہ جو 8 فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جب کوئی بندہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آ کے یہ کہتا ہے نا، اللہ میں تائب بن کے آیا ہوں، میں رجوع کرنے والا بن کے آیا ہوں، میں لوٹنے والا بن کے آیا ہوں، آج سے پہلے یہ گناہ میں اقرار کرتا ہوں، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوتا ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہتے ہیں اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے، اللہ اس کے لوٹنے کو قبول فرما لے، اللہ اس کے آنے کو ویلکم کر، اللہ اس کے آنے کو خوش آمدید کہے۔ اور میرے بھائیوں کتنے ہی نافرمان ہوں گے جو اپنے والدین کو اذیت اور تکلیف دیتے ہوں گے۔ آج رمضان شروع ہو چکا ہے، ارادہ کریں کہ آج کے بعد والدین کو کبھی اذیت نہیں دیں گے۔ کتنے ہی ایسے ہوں گے، گناہ بے شمار ہیں، کتنے ہی ایسے ہوں گے جو کسی کا حق مارتے ہوں گے، کسی کا مال کھاتے ہوں گے۔ کس کے لیے؟ اس دنیا کی زندگی کے لیے جس کے اندر تم نے اور میں نے 70-80 برس سے زیادہ نہیں جینا، 1000 برس نہیں، 1500 برس نہیں۔ موجود انسانی تاریخ کے اندر وہ انسان جو سب سے زیادہ لمبی عمر پاتا ہے، تاریخ میں لکھا اس کی عمر 1687 برس یا میکسیمم، بعض روایات کے اندر 1800 برس کا ذکر ہے، لیکن وہ مستند نہیں ہے، صحیح تاریخ سے معلوم ہوتا ہے۔ آج تک جو انسان دنیا میں سب سے لمبا عرصہ زندہ رہا اس کی عمر کم و بیش 1500 سے 1600 سال کے درمیان تھی۔ یہ جو 1500 اور 1600 برس کا انسان ہے، کل قیامت کے دن اس کو اللہ رب العزت اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور پوچھے گا کم لبستم، کتنا عرصہ دنیا میں رہے؟ کہے گا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا، اللہ مجھے تو ایسا لگتا ہے دوپہر کا ایک پہر تھا یا عشاء کا ایک پہر تھا۔ لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاہا کے علاوہ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ یہ بھی فرمایا کم لبستم قالوا لبسنا یوما او بعد یوم، اللہ ایک دن بھی پورا نہیں تھا۔ کیوں؟ یہ بات وہ کیوں کہے گا؟ پتہ کیوں کہے گا؟ جب انسان کی آنکھ حقیقی دنیا میں کھل جاتی ہے، وہ انسان کا پہلا لمحہ، وہ انسان کا پہلا جھٹکا انسان کو ایسا عقل شعور دیتا ہے، اچھا یہ جو سارے اللہ رب العزت اور کے وعدے تھے، یہ جو رسولوں کے وعدے تھے، یہ تو علماء اور مبلغین جو ہمیں بتایا کرتے تھے، اچھا یہ سارے وعدے سچے ہیں۔ من باسنا من مرقدنا ھذا ما وعد الرحمن، کون ہے جس نے ہمیں قبروں میں زندہ کر دیا، قبروں سے اٹھا لیا؟ اچھا یہ اللہ کا وعدہ تھا وہ سچا ہے۔ ایک پہلا
پہلا جھٹکا موت کا انسان کی زندگی کے اندر ایسا شعور پیدا کرتا ہے، انسان کہتا ہے اوہو ارب سال کی زندگی میں قدم رکھ دیا، اب موت نہیں، اب چھٹکارا نہیں، واپس آنے کا ارادہ کرتا ہے، واپس کسی نے بھی نہیں آنا۔ میرے بھائیو، یہ مہینہ اللہ کی قسم خوشبری کی بات ہے، آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی، یہ بہت ہی اللہ رب العزت کا فضل ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اس کو اللہ رب العزت حالت ایمان میں، صحت کی عالم میں یہ توفیق دے دے کہ اس کو رمضان کا مہینہ مل جائے، عبادت کا موقع مل جائے۔ اس رمضان کے اندر اپنے نامہ اعمال کو بھاری رکھیے، دائیں ہاتھ کو بھاری رکھیے، سٹرگل کیجئے، محنت کیجئے، شیڈول بنائیے کہ ہم نے ہر روز عبادات کے کم از کم یہ اعمال کرنے ہیں۔ تب آپ سمجھ لیں کہ آپ کی عبادت اور آپ کا مہینہ پروڈکٹیو ہے۔ اگر آپ نے اس مہینے کو بھی عام کاروباری مہینے کی طرح صرف فرائض کو ادا کرنے پہ گناہ نہیں ہے، لیکن یہ مہینہ نیکیوں کا سیزن ہے، اگر یہ سیزن بھی آپ نے نہ لگایا آپ اللہ کی قسم محروم ہو گئے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صرف ایک بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کروں گا، آپ مجھے ایک بات بتلائیے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی المتصحرین، نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اگر روزے کا ایک جز کھانا، ابھی وہ روزہ رکھ رہا ہے اور وہ کھا رہا ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھنے کی نیت سے کھا رہا ہے، ابھی چھوڑا، ابھی کھا رہا ہے، اور اللہ اور اس کے فرشتے سحری کرنے والوں کے اوپر درود بھیجتے ہیں، روزے کے ایک جز کا یہ ثواب ہے، تو پورے روزے کی قدر و منزلت کیا ہوگی؟ اگر ایک جز کا یہ اجر و ثواب ہے، میں اور آپ اس روزے کے اجر و ثواب سے غافل ہیں۔ اس کا اجر و ثواب حقیقت میں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ نے اور میں نے خلوص نیت کے ساتھ، اور یہ بات بھی یاد رکھیے، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، نیت دل کے قصد کو کہتے ہیں۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں نیت کے جو بعض الفاظ ایجاد کیے ہیں وہ عقل اور منطق کے بھی خلاف ہے۔ جب شیطان اور ابلیس یا انسان کے اندر کوئی وسوسہ ڈالتا ہے نا، وہی نہ ہو اگر وہ، تو اللہ کی قسم اس میں غلطی ایسی ہوتی ہے، ٹھوکر ایسی لگتی ہے کہ انسان کی عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ وَبِ صَوْمِ غَدٍ، دیکھیں نیت کے الفاظ ہیں، وَبِ صَوْمِ غَدٍ، میں کل کے روزے کی نیت رکھ رہا ہوں۔ وَبِ صَوْمِ غَدٍ نَوِيتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، آپ بتائیے یہ نیت کے الفاظ کا ترجمہ کیجئے۔ یہ نیت بر صغیر میں 150 برس تک رائج رہی کہ میں کل کے روزے کی نیت رکھ رہا ہوں۔ روزہ وہ آج رکھتا ہے، نیت وہ کل کے روزے کی کرتا ہے۔ نعوذ باللہ، آخری روزے والے دن وہ کس روزے کی نیت کر رہا ہے؟ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں۔ اگر نیت اس طرح جس طرح بر صغیر کے اندر مشہور ہے کرنا شروع کر دے ہر نیکی کے کام کی، میرے بھائیوں زندگی مشکل ہو جائے۔ بندہ گھر سے نکلے، میں نکلا ہوں مسجد کی طرف جانے کے لیے، وضو ہادے کے اوپر پہنچے، میں کرنے لگا ہوں وضو، منہ قبلے کی طرف ٹوٹیوں کے سامنے، یہ کیا سے باتیں آئی ہیں؟ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ ہر بات میں زبان سے نیت اسلام میں، دین میں، شریعت میں ثابت ہی نہیں ہے۔ آپ نیت کرنا شروع کر دیں، یقین مانیے آپ سارے دن نیتیں ہی کرتے رہیں گے زبان سے۔ اللہ تو وہ ہے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ، وہ ہے جو دلوں کے اندر اٹھنے والے وسوسوں کو بھی ریکارڈ کر لیتا ہے۔ جب اللہ رب العزت کی ریکارڈنگ اتنی مضبوط ہے، آپ کو کیا اللہ رب العزت کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ ہاں، جہاں پر اللہ رب العزت نے نبی کریم کے ذریعے الفاظ کے ساتھ جو عمل کہہ دیا، وہاں پہ ہم نے سنت کی پیروی کرنی ہے۔ جب لبیک کا لفظ کہنا ہے تو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، جب قربانی کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ہے اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ تو آپ نے روزے کے اندر جب سحری کرنی ہے، نیت دل کے اندر کرنی ہے، اور صرف بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے لیے خالص خلوص نیت کے ساتھ روزہ رکھ لینا۔ اور اسی طرح افطار کرتے وقت جو صحیح مستند اور دعا ہے وہ ذهب الظمأ وابتلت العروق والی ہے، وہ جو دوسری دعا ہے اس کے اندر بھی ذوف موجود ہے۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ سنت کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ مسجدوں کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ اپنے مہینے کو پروڈکٹیو بنانے کی کوشش کرنی، اور ایسا نہیں کرنا
کہ پہلے 10-15 دن محنت، پھر آخر میں جب تاکراتیں شروع ہوں گی تب مسجدوں کا رخ کرنا ہے۔ پورے کا پورا مہینہ ارادہ کیجئے، قصد کیجئے، پختہ ارادہ باندھیے کہ ہم نے پورے کا پورا مہینہ مسجدوں میں گزارنا ہے، کچھ تعلیم حاصل کرنی ہے، کچھ تربیت حاصل کرنی ہے، کچھ قرآن کا مطالعہ کرنا ہے، کچھ کورسز اٹینڈ کرنے ہیں، اپنی زندگی کو بدلنا ہے، اپنے شیڈول کو بدلنا ہے، اپنے معمولات کو بدلنا ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔